بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام جسمانی عوارض و امراض کے لیے شفا۔ سورہ فاتحہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی ہو جاتا ہے کہ اس کا پڑھنا تمام جسمانی عوارض و امراض سے شفا کا باعث ہے۔ مثلاً نمبر 1، سام، بچھو وغیرہ کے ڈنگ کا علاج۔ صحیح بخاری و مسلم، سنن اربعہ اور مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ یہ سام، بچھو وغیرہ زہریلے کیڑے کے ڈنگ کا بہترین علاج ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دوران سفر ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹا ہے اور ہمارے علاج جاننے والے لوگ غائب ہیں، کیا تمہارے درمیان کوئی دم کرنے والا ہے؟ ایک آدمی اس کے ساتھ چل دیا، حالانکہ ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ وہ دم کرتا ہے، لیکن اس نے دم کیا اور سردار ٹھیک ہو گیا۔ سردار نے دم کرنے والے کو 30 بکریاں دینے کا حکم دیا، ساتھ ہی اسے دودھ بھی پلایا۔ جب دم کرنے والا پلٹ کر واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا، کیا تو اچھی طرح دم کرنا جانتا ہے؟ یا یوں کہا، کیا تو دم کرتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے تو بس سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی۔ بکریوں کے بارے میں ہم نے طے کیا کہ ان کے بارے میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کریں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ سے دم کیا جاتا ہے؟ ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی رکھنا۔ نمبر 2، جادو، جنون و مرگی اور اسیب کا علاج۔ سنن ابو داود، مسند احمد، مستدرک حاکم اور شرح معانی الآثار طحاوی میں حضرت خارجہ بن سلت رضی اللہ عنہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ دوران سفر وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے تو وہ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ تم اس آدمی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے خیر و برکت لے کر آئے ہو، لہٰذا ہمارے آدمی کو دم کر دو۔ پھر وہ ایک آدمی کو لائے جو دیوانہ تھا اور رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ ایک صحابی نے 3 دن صبح و شام سورہ فاتحہ پڑھ کر اسے دم کیا۔ صحابی جب سورہ فاتحہ پڑھ لیتے تو معمولی سا تھوک منہ میں جمع کر کے اس پر پھونک مار دیتے۔ 3 دن کے بعد وہ آدمی حشاش و بشاش ہو گیا، جیسے قید سے آزاد ہو گیا ہو۔ ان لوگوں نے صحابی کو اس کا کچھ معاوضہ دیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ساری بات بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھا لو، میری عمر جس کے اختیار میں ہے اس کی قسم، بعض لوگ جھوٹے دم کر کے معاوضہ لیتے ہیں، تم نے تو سچا دم کر کے معاوضہ لیا ہے۔ سورہ فاتحہ نور الہی۔ سورہ فاتحہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور الہی قرار دیا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز جناب جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی زوردار آواز سنی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور مبارک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کی گئے۔ نمبر 1، فاتحۃ الکتاب اور نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ انہیں پڑھیں گے تو آپ کو مانگی ہوئی ہر چیز ضرور دی جائے گی۔